ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتر بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات پڑھتے وجول احترام معزز سامعین، دعائے خالق کائنات آپ تمام مومنین کی روزوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور دعا کرتے ہیں خالق دو جہاں اس رحمت والے عشرے میں اپنی خصوصی رحمت اپنا آپ تمام مومنین کے شامل حال فرمائے۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، ہمارے محترم ڈاکٹر حضور مہدی صاحب کے والدین مرحومین، دعائے خالق کائنات ڈاکٹر صاحب کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان مرحومین کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے۔ خالق دو جہاں اس ماہ مبارک کے صدقے میں مرحومین کو شفاعت مولا حسین نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ نازک وقت بھی ہے اور افطاری اور کھانے کے درمیان کا ٹائم اور پھر روزے کے ساتھ آپ رہے دن بھر، لیکن انشاءاللہ میں زیادہ زحمت نہیں دے رہی۔ جس موضوع کے حوالے سے محترم نے بات کی ہے اسی موضوع پر ہی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ایک دفعہ سارے مل کے زحمت کریں، باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اور یہ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ انہوں نے ایک موضوع دے دیا، تو کاش ایسا ہو جائے کہ جتنے بھی خطبہ آتے ہیں ان کو موضوع دے دیا جائے، تو یہ 45 منٹ ایک گھنٹے کی اس ایک محفل مجلس میں سننے والوں کو اس موضوع کے حوالے سے مختلف پہلو اس کے واضح ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ کس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ امانہ ہے آپ حضرات میں اپنے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 خالق کائنات نے اپنی بے عیب اور لارعیب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ ہم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا سکتے ہیں لیکن اپنی اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام کا بڑا مخلص صحابی ابو بصیر بارگاہ امامت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے مولا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔
مولا ہم اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے اہل و عیال کو بچانے کی بات آئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو، اسی کا حکم اپنے اہل و عیال کو دو، اور جس چیز سے اللہ نے آپ کو روکا ہے اس کو اپنے اہل و عیال سے روکو، یہی تمہارا فریضہ ہے۔ اور پھر آگے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری باتوں پر عمل کر لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم جس چیز کا حکم دے رہے ہو دینی تعلیمات کا، اگر وہ اس پر عمل کر لے تو وہ جہنم سے بچ جائیں گے، اور اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو امام فرماتے ہیں پھر تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ موضوع جو ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، والدین کی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی حوالے سے میں کچھ رائج پیش کروں گا، چونکہ عام طور پہ اور انتہائی اہم موضوع ہے یہ۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے محترم نے کہا کہ بڑے مسائل ہیں فیملیز میں، گھروں میں خانوادگی مسائل اتنے زیادہ ہیں، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں ہمیں قبلہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بہت کوشش کی ہم نے، کیا کیا جائے؟ اچھا ہم نے کہا بھائی محترم آپ نے کب سے اس کو نماز کا عادی بنایا؟ جی بس حکم تو یہ ہے کہ بلوغ کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، لڑکا ہے تو 15 سال کے بعد اور لڑکی ہے تو 9 سال کے بعد۔ اچھا میں نے کہا کہ یہیں سے آپ کا اشتباہ ہے۔ اسلام میں تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے پیدائش سے پہلے۔ نہیں آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں؟ باقی کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ باقی مذاہب کو آپ دیکھیں، ادیان و مذاہب کا مطالعہ کریں گے، وہ کہتے ہیں بچے کی جناب تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے 5 سال سے، 4 سال سے، 6 سال سے۔ لیکن اسلام ایک ایسا عظیم مذہب اور مکتب ہے جس نے کہا بچے کی تربیت کا عمل اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ بھائی جس بچے کی ماں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، پہلے وہ دیکھو وہ ماں کیسی ہونی چاہیے۔ ماں کیسی ہو؟ جس ماں نے اپنی آغوش میں اس بچے کی پرورش کرنی ہے، اور ماں کا بڑا مقام ہے۔ یعنی پیدائش سے پہلے آپ جب شادی کرتے ہیں، رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، تو کیا شان ہے حضرت خدیجہ کی۔ قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کو حضرت خدیجہ نے رشتے کا انتخاب کا جو معیار بتا دیا ہے کہ رشتے کے انتخاب میں مال و دولت نہیں دیکھنی، حسن و جمال نہیں دیکھنا، بلکہ یا صداقت دیکھنی ہے یا امانت دیکھنی۔ تو لہذا بچے کی تربیت کا آغاز شادی سے ہوتا ہے کہ آپ کس ماں کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ اس نے کل بچے کی پرورش کرنی ہے۔ اور یہ جو حدیث بہت سارے بزرگوں کے ذہن میں ہوگی، اپنے جوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ جو حدیث آپ سنتے ہیں، ادھر کہا گیا کہ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ۔ کہ معصوم نے فرمایا جو خوش نصیب بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے بطن اور شکم میں ہی خوش نصیب ہو جاتا ہے، اور جو بد نصیب ہوتا ہے وہ ماں کے شکم سے ہی بد نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کے شکم میں بچہ ہو اور وہ وضو کی حالت میں رہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے، فرائض دینیہ کو انجام دیتی ہوئی نظر آئے، تو بچہ جو پیدا ہوگا یا سیستانی بنے گا یا خامنائی بنے گا۔ تو ہم چونکہ بدقسمتی سے ہم تو شروع کرتے ہیں جناب تربیت کا عمل، جب ہم والدین سے کہتے ہیں کہ جناب اپنے بچوں کی تربیت کرو، کیا کریں جی ابھی تو نابالغ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے تھوڑا۔ عجیب ہے کہ بھائی بچے کی علم نفسیات کے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے 4-5 سال بچے کی زندگی کے انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور وہ بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بچے تربیت کے لیے
وہ والدین کی بات سنتا کم ہے، دیکھتا زیادہ ہے۔ ممکن ہے آپ اس بچے کو کہیں یہ کرو وہ کرو، وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، وہ اس کو میچ کرے گا کہ آپ کہہ کے آ رہے ہیں اور آپ کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اگر آپ کا کہنا اور کرنے میں فرق ہوگا تو بچہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا۔ لہذا گھر میں ماحول کیسا ہو بہت اہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ دینی ماحول ہے گھر میں یا نہیں؟ اگر والدین جھوٹ بول رہے ہیں بچے کے سامنے، کیا خیال ہے؟ وہ والدین توقع کریں گے کہ بچہ سچا ہو جائے۔ اگر والدین جھگڑا کر رہے ہیں بچے کے سامنے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ کوئی دیندار بن جائے گا۔ لہذا سب سے اہم چیز والدین کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ ایک ہم مل کے صلوات پڑھنے محمد۔ تو لہذا بہت اہم ہے، پیدائش سے پہلے تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کی اب سوچنا چاہیے کہ کل کو معاشرے کو کیا دے کے جا رہے ہیں، وہ کیسی اولاد دے کے جا رہے ہیں۔ انسان اور دیندار بیٹا دے کے جا رہے ہیں یا کوئی بے رحم ظالم بے دین بیٹا دے کے جا رہے ہیں؟ اس معاشرے کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ آپ والدین کو سوچنا ہوگا، انتہائی اہم ذمہ داری ہے ان کی۔ وہ بڑی مشہور معروف حدیث سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بہار الانوار کی حدیث ہے کہ حق الولد علی الوالد ثلاثہ۔ چونکہ والدین کے مقام پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، آج میں چاہ رہا ہوں کہ اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہیں اس کے حوالے سے ضرور بات ہو جائے۔ اور یہ جو والدین کا اتنا زیادہ مقام ہے، پتہ نہیں آپ نے سوچا یا نہیں کہ یہ اللہ نے اتنا مقام کیوں، اتنی عظمت کیوں ہے والدین کی؟ کہ قرآن میں 4 مقامات پر اللہ نے جہاں اپنی توحید کی دعوت دی ہے، جہاں اپنے شکر کی بات کی ہے، جہاں اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، وہاں فوراً بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت والدین کی اطاعت ہے۔ تو یہ جو اتنا مقام ہے والدین کا، کیا صرف اسی لیے ہے کہ چونکہ والدین بچے پیدا کرتے ہیں؟ جی بالکل، بچے پیدا کرنا کوئی کمال ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے اتنی عظمت رکھ دی والدین کی؟ نہیں، یہ ان فرائض کی وجہ سے ہے جو والدین پر فریضہ ہے اولاد کی تربیت کا، اس کی وجہ سے اتنا مقام ہے والدین کا۔ ایک ماں جو ہے، اور ماں کا مقام بھی، ایک ماں ممکن ہو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، مشیر ہو، وزیر ہو، اس کا مقام اور عظمت اس وزارت میں نہیں ہے، اس کی ڈاکٹر ہونے میں نہیں ہے، اس کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اولاد کے لیے کتنی اچھی ماں ہے، کتنی اچھی ماں ہے، ان کی تربیت والا جو ذمہ داری ہے اس کی اولاد کی تربیت کی، اس کو انجام دے رہی ہے نہیں انجام دے رہی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں والدین پر۔ پہلا حق، اب ہم عام طور پہ اس پہ توجہ نہیں کرتے، بہار انوار کی یہ روایت ہے، محمد نے ارشاد فرمایا پہلا حق اولاد کا والدین کا یہ ہے، والدین پر یہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی، نام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر یہ نام رکھنا معمولی بات ہوتی تو اللہ خود پاکستان پاک کے نام نہ رکھتا۔ اب جانتے ہیں بعض نبیوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں، حضرت یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا، حضرت عیسیٰ کا نام اللہ نے رکھا، پاکستان پاک کا نام خود اللہ نے رکھا ہے، اور حضرت ثانیہ زہرا کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ تو اس کا مطلب کوئی اہمیت ہے نام رکھنے کی۔ پہلا حق اولاد کا والدین پر یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ محشر کے دن جس بیٹے کا نام برا ہوگا
اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، وہ اپنے والدین کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جیسے اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو وہ آگ کے والدین ہو جاتی ہے، ایسے اگر والدین اولاد کی تربیت کی ذمہ داری انجام نہ دے تو وہ بھی اولاد کی طرف سے آگ ہو جاتی ہے. یہ ایک طرفہ سلسلہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، اور حق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. اگر آپ کا میرے اوپر حق ہے تو میرا بھی آپ پر حق ہے. حق کی خصوصیت یہ ہے کہ حق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. استاد کا شاگرد پر حق ہے تو شاگرد کا بھی حق ہے استاد پر. ایک شوہر کا بیوی پہ حق ہے تو بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے. تو اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. اور ہمارے یہاں اب بعد میں لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ دیتے ہیں جس کا عربی لغت میں کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے. اب بعد میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا اس کا کوئی معنی تو بتائیں. بھائی میں کدھر سے لے آؤں، یہ آپ نے کدھر سے جوڑ کے لفظ بنا دیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. بے مقصد سا نام آپ نے رکھ دیا. اور یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی سوچ کتنی ہے اور ان کی دینداری کتنی ہے. بچوں کے نام جس والد نے والدہ نے رکھے ہیں اسی سے اندازہ کر لیں کہ والدین کی سوچ کے مالک ہے. اگر کوئی محب اہل بیت ہوگا اور دیندار ہوگا تو بیٹے کا نام علی رکھے گا، بیٹے کا نام محمد رکھے گا. اور دیندار ہوگا تو بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا، اس لیے کہ مستحب ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جس کی 4 اولاد ہوں، 4 بیٹے اور بیٹیاں ہوں، 4 بیٹے ہوں، پیغمبر نے فرمایا، اور اس نے کسی بیٹے کا نام میرے نام کے ساتھ یا اہل بیت کے نام کے ساتھ نہ رکھا ہو، اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے مجھے رسول کے ساتھ جفا کی ہے. نام اور یہ کتنا بابرکت نام ہے فاطمہ. اللہ. ایک شخص آیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا چاہنے والا ہے، امام کا وہیں پہ عرض کرتا ہے مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. امام پوچھتے ہیں نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا میں نے فاطمہ نام رکھا. چھٹے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور 3 مرتبہ امام نے فرمایا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اور پھر امام نے فرمایا جانتے ہو اس نام کے کچھ آداب ہیں. یہ نام رکھا ہے بہت اچھا کیا آپ نے، بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، لیکن خیال رکھنا جس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے کبھی زندگی میں اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. یہ بڑا مقدس نام ہے، لا تضربھا. اور فرمایا کبھی اس بچی کو نہ ڈانٹنا جس کا نام فاطمہ ہو. بڑا برکت نام ہے. میں نے پہلے بھی چند دن پہلے ایک مجلس میں یہ سنایا یہ واقعہ، یہ کتنا بابرکت نام ہے فاطمہ. اللہ. بنوریا ٹاؤن کے ایک مفتی ہیں، مفتی شعیب صاحب ہمارے دوست ہیں، کراچی بنوریا ٹاؤن آپ جانتے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا. وہ 10 سال وہاں سے پڑھا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ شیعہ ہو گئے، مکتب اہل بیت کی طرف آ گئے. ہم نے ان کو اپنے ادارے میں بلایا مدرسے میں یہاں اسلام آباد میں. ہم نے کہا ہمارے بچوں کو بتائیں کہ آپ کے شیعہ ہونے کی وجہ کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا اس نشست میں، کہنے کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حضرت سیدہ کا نام آتا تھا میری ماں کا سر ادب سے جھک جاتا تھا. بچے سنی ہے میری ماں، لیکن ادب فاطمہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ وہ میری ماں نے جو حضرت سیدہ کا ادب کیا ہے اس کا نتیجہ اللہ نے مجھے یہ دیا کہ میں در فاطمہ پہ آ گیا. اور پھر یہ بھی معصوم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بچی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. آپ کا تجربہ ہوگا، آپ بھی آزما لیں اس کو. آج کل تو بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور ایمان نے کیسے رہنمائی کی ہوئی ہے آپ کی. جس گھر میں پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، اگر اللہ بیٹی دے اس کو نام فاطمہ رکھ دے، یہ مشکل حل ہو جائے گی، یہ مشکل کشا ہوئی ہے.
بڑا مبارک نام ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں تو چونکہ ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں مناسبت نہیں دیکھتے. والد کے ساتھ اگر کسی کا نام ہو تو معافی چاہتا ہوں، اگر زندگی میں جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو ہم اس کو عابد کہہ رہے ہوتے ہیں، جو دنیا میں غائب ہو ہم اس کو زاہد کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو کوئی معیار نہیں ہے، لیکن اللہ جب کسی کا نام رکھتا ہے پہلے صفت کمال دیکھتا ہے پھر اس کا نام رکھتا ہے. اس لیے اگر اللہ نے کسی ذات کو قابل تعریف پایا ہے تو نام محمد رکھ دیا، اور اگر کسی ذات میں اس کو کمالات کی بلندیوں پر پایا تو نام علی رکھ دیا، اور اگر کسی ذات میں حسن کمال اور حسن کردار دیکھا ہے تو نام حسن و حسین رکھا، اور اگر کسی بیوی کو جہنم سے نجات دینے والی بیوی پایا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیا. تو نام بہت اہمیت ہے اس کو. اور علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں اس نام کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کی شخصیت پر، اس کی پرسنالٹی پر، وہ کیسے مستقبل میں بنتا ہے، اس نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو نام پہلا حق ہے اچھا نام رکھنا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساری بیٹیاں ہو جائیں، یہ بھی مشکل ہے ہمارے معاشرے کی، بیٹا نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. دنیا دار ہے نا، ہم ساری یہ چیزیں دیکھتے ہیں. عجیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا یا اللہ جب تو کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں. اللہ نے کہا میں اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ جب تو زیادہ مہربان ہوتا ہے پھر کیا عطا کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی موسیٰ میں اس کو دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں. موسیٰ پوچھتے ہیں یا اللہ جب سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے پھر کیا عطا کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی میں اللہ اس کو تیسری بیٹی عطا کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں کسی کو بیٹا دیتا ہوں تو اس کے بیٹے کو کہتا ہوں جاؤ اپنے باپ کا بازو بن جاؤ، اور جب کسی باپ کو بیٹی عطا کرتا ہوں تو میں اس باپ کا خود اللہ بازو بن جاتا ہوں. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے یا نہیں، مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں اور بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے ہیں. اس میں کوئی حکمت ہے، راز ہے، عجیب ہے. اور یہ بھی حدیث کے جملے ہیں معصوم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اہل بیت کے ناموں والا کوئی نام ہو اور جب کوئی گھر میں اس نام کو پکارے تو شیطان اس گھر سے دور چلا جاتا ہے. آپ محمد نام، علی نام، فاطمہ کے نام سے گھر میں صدا دیں گے، آواز لگائیں گے، شیطان چلا جائے گا. کتنی برکت ہے نام. لہذا سب سے پہلا حق، بس بات لمبی نہ ہو جائے، پہلا حق والدین کے لیے اولاد کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. دوسرا حق ان يعلمهم القرآن، والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کو قرآن کی تعلیم دے. اور اس حوالے سے بھی معذرت کے ساتھ ہماری کوتاہیاں ہیں والدین کی. بہت سارے بچے جوان ہو گئے قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پروگرام میں گیا تو اینکر مجھے کہہ رہا تھا، اہل سنت تھا، کہہ رہے تھے مولانا صاحب عجیب دور آ گیا ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، گرمی بھی نہیں ہے، بہت سارے جوان روزے نہیں رکھتے. اور یہ پوچھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو روزے نہیں رکھتے. یہ آخری زمانے کی نشانی ہے نا کہ لوگ برائی اچھائی میں بدل جائے گی اور اچھائی برائی میں بدل جائے گی. تو کس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسرا حق والدین پر اولاد کے لیے ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے. اور آج کل ہمارے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا مصروف کر دیا ہم نے بچوں کو. وہ اسکول سے آتا ہے تو ٹیوشن کا ٹائم ہے اور صبح سے شام تک جناب وہ اپنی اس پڑھائی میں لگا ہوا ہے، اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں.
پھر اس کو آپ مینیج کریں، والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایک بچہ اگر اس کی دینی تعلیم نہیں ہے، اور بڑی عجیب حدیث ہے جو سرکار نے فرمایا آخری زمانے کے والدین کے لیے، ایک سلوات پڑھنے میں سرکار نے فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان من آباء، ہلاکت ہو آخری زمانے کے والدین کے لیے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی مراد مشرک والدین ہیں، آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہو؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مومن والدین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ آخری زمانے کے مومن والدین کے لیے کیوں ہلاکت ہو؟ فرمایا اس لیے کہ جب ان کی اولاد دین کا علم حاصل کرنے لگے گی وہ ان کو روکیں گے۔ اذا تعلموا شيئا من الفرائض منعوهم، جب ان کی اولاد دین کا علم حاصل کرنے لگے گی وہ کہیں گے چھوڑو یہ مولویوں کا کام ہے، آپ کو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو، یہ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ یہی انداز ہوتا ہے نا کہ بیٹا ڈھنگ کا کام کرو، کوئی انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، بیوروکریٹ بن جاؤ، آرمی میں آفیسر بن جاؤ، قرآن پڑھ، قرآن تو پڑھ لیا جائے گا، بڑی زندگی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے والدین کے لیے کہ اولاد چاہتی ہے علم دین حاصل کرے اور وہ ان کو روک لے، اور پھر فرمایا وہی اولاد تھوڑی سی دنیا ان کو پیش کر کے دے دے تو اس سے راضی ہو جاتے۔ علم دین سیکھنا چاہتی ہے اولاد، اس کو روکتے ہیں، اور دنیا جب دیتی ہے والدین کو کچھ بات دے دیا، کما کے دے دیا تو اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ایسے والدین کے لیے ہلاکت۔ تو دوسری ذمہ داری دینی تعلیم ہے۔ اب دینی تعلیم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں داخل کر دیں، نہیں بھائی، اگر سارے لوگ مدرسے بچے چلے جائیں گے تو باقی شعبے کون سنبھالیں گے؟ نہیں، ایک دیندار ڈاکٹر بنائیں، ایک دیندار انجینئر بنائیں، ایک دیندار آرمی آفیسر بنائیں۔ اب تو ہر آدمی چیف اگر حافظ قرآن ہو سکتا ہے تو ہمارے بچے بھی نہیں بن سکتے، لہٰذا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیندار بنائے بچوں کو، ضروری نہیں ہے سب کو مدرسوں میں داخل کرتے مولوی بنا دے، نہیں، دیندار بنا دے، وہ اپنے بنیادی فرائض کو جانتا ہو، دین کی بنیادی تعلیمات کو بھی جانتا ہو۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر گھبرا رہے ہیں تو ایک سلوات پڑھنے باواز سلوات ہر صورت میں تیسرا حق، بس بات لمبی نہ ہو جائے، تیسرا حق کیا ہے اولاد کا والدین پر، جس میں ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں۔ وہ سرکار نے فرمایا کہ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اولاد والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی کرائیں، بالغ ہو جائے۔ لڑکا کتنے سال میں بالغ ہوتا ہے؟ 15 سال میں، اور لڑکی 9 سال میں۔ ہمارے یہاں شادیاں کتنے سال کی بچے کی ہوتی ہیں؟ 25-30۔ وہی ابھی بچہ ہمارا ایم فل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو جائے گی، پھر کوئی جاب ملے، وہ جاب ملتے ملتے پی ایچ ڈی ہوتے ہوتے بچہ 35 سال کا ہو جاتا ہے، اور لڑکی بھی 30 سال کی ہو جاتی ہے۔ اچھا بعد میں والدین پریشان، مولانا صاحب کوئی عمل بتائیں، ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اچھا بھائی عمل بھی ہے، لیکن آپ نے تاخیر کیوں کر دی؟ سرکار تو فرما رہے ہیں کہ جب بالغ ہو جائے بچہ اس کی شادی کراؤ۔ اچھا کوئی بچہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی جلدی شادی ہو جائے وہ بھوکا ہو؟ بھائی قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، کہ اگر فقیر ہو شادی کر دو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں غنی بنا دوں گا۔ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں اچھا جاب نہیں ہے تو کیا کریں بھائی؟
بچہ کہاں سے کمائے گا؟ والدین پر بوجھ ہوگا، بھائی اللہ دے گا، آپ پریشان ہو۔ تو لہذا اس سلسلے میں بھی آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، فساد ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شادیاں دیر سے ہو رہی، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی کوئی عمل بتائیں، یہ عمل بھی موجود ہے، اور وہ عمل یہ ہے، آیت اللہ بہجت نے یہ فرمایا، کسی نے پوچھا ان سے کہ میرے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو کوئی عمل بتائیں، تو انہوں نے فرمایا نماز جعفر تیار پڑھا کرو، اور یہ ہر پریشانی کے لیے عمل ہے۔ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، نماز جعفر تیار پڑھو، کوئی اور پریشانی ہے، حاجت ہے، نماز جعفر تیار پڑھو۔ بھئی ہم تو اتنی غنی ہے ہمارا مکتب اور ہمارا مذہب، ہمیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ نے ہر قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، ہم پڑھیں تو صحیح۔ اچھا نماز جعفر تیار 4 رکعت ہے، اور بعض لوگ کہیں گے ہم کیسے پڑھیں، وہ صورتیں جو ہے اس میں وہاں میں نہیں آتی۔ اچھا اس کے لیے بھی رعایت موجود ہے، اگر آپ کو مخصوص صورتیں نہیں آتی، جو صورتیں آتی ہیں وہی پڑھ لیں۔ تھوڑا سا جلدی سے میں بتا دیتا ہوں عمل اس کا، ورنہ آج کل تو آپ گوگل پہ جائیں، آپ نماز جعفر تیار لکھیں، فوراً وہ اس کا طریقہ آ جائے گا، آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز جعفر تیار 4 رکعت ہے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح اربع پڑھنی ہے۔ تسبیح اربع جو تیسری چوتھی رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 75 مرتبہ ہر رکعت میں، اور 4 رکعت میں یہ تسبیح اربع کتنی ہو جائے گی؟ 300 کا عدد پورا کرنا ہے۔ دوسری رکعت کیسے ہے؟ سورہ الحمد کے بعد سورہ عادیات پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، تیسری میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر، اور چوتھی جو ہے اس میں سورہ الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھنی۔ ہر رکعت میں 75 بار تسبیحات اربع، اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کیسے پڑھنی ہے۔ اور اگر ہر رکعت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ 4 رکعت یہ پڑھ لیں، اس کے بعد اکٹھی 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لیں، یہ آسان طریقہ۔ تو یہ مشکلات ہم سب کے ساتھ ہیں مشکلات، لیکن اس کا حل بھی اہل بیت نے دیا ہے۔ خدا کے لیے یہ فرائض جو اولاد کے فرائض ہیں والدین پر، اس حوالے سے ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے اس معاشرے کو ہم نے پاکیزہ بنانا ہے، صالح بنانا ہے۔ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کے دست مبارک سے اس دنیا میں عادلانہ نظام قائم ہوگا، اور اس امام کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی فقیر نہیں ہوگا، ہر انسان کو اس کے حق اس کی دہلیز پر مل جائیں گے۔ تو ہمیں تو زیادہ پیش قدم ہونے کی ضرورت ہے اس معاشرے کے لیے، اور قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، چونکہ آج کی شب جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب بھی ہے۔ ایک ماں کے احسان ثواب کی مجلس ہے، اور مومنین کی ماں کی وفات کی شب بھی ہے۔ 2 جملے حضرت خدیجہ کے شان کے، اور اس کے بعد چند جملے ذکر مسائل۔ عجیب ہے اس بی بی کی عظمت، عجیب ہے۔ کیا یہ حضرت خدیجہ کی عظمت یہ کافی نہیں ہے کہ زہرا جیسی بیٹی کی جس نے تربیت کی ہو، جس پاکیزہ آغوش میں حضرت سیدہ نے پرورش پائی ہو، اس ماں کی کیا شان ہے۔ حضرت سیدہ وہ ہے جس کے صدقے سے سارے محبان اہل بیت کو جنت ملے گی، اور حضرت سیدہ کی جنت ہے حضرت خدیجہ کے قدموں میں۔ یہ مقام ہے حضرت خدیجہ کا، عجیب ہے۔ سب کچھ جس بیوی نے اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا ہو، اسلام کو پالنے والی بیوی ہے، جس نے اسلام کی پرورش کی ہے، اور وزیرہ رسول ہے، مددگار اور ناصر رسول ہے۔ ہر مشکل مصیبت میں پریشانی میں اس بیوی نے
پیغمبر کی مدد فرمائی ہے. اور عجیب ہے جب شیب ابی طالب کے وہ 3 سال مشکل گزارنے کے بعد پیغمبر حضرت خدیجہ کے بعد، آپ جانتے ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی ہے اللہ کے رسول نے کوئی اور شادی نہیں کی. اور جب شادی ہوئی بعد میں حضرت عائشہ کے ساتھ، تو پیغمبر کرام اسلام اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا. تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایک بڑھیا خاتون تھی، اللہ نے آپ کو مجھ جیسی بیوی عطا کی ہے، پھر بھی آپ اس کو یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اینا خدیجہ و مثل خدیجہ، کہ خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جب سارے کفار مکہ مجھے جھٹلا رہے تھے، یہ پہلی خاتون تھی جس نے مجھ پر ایمان لائی. صدقتنی حین کذبنی الناس، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ. اور شیب ابی طالب کے کتنے مشکل دور کو دیکھا اس بیوی نے، جس بیوی ملکۃ العرب بیوی ہے. 80,000 اونٹ جس کے مال تجارت کے لیے جاتے تھے شام اور مصر کی طرف. ایک وہ وقت آیا اسلام کے لیے، دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی شیب ابی طالب نے. بھوک کا عالم یہ تھا، بڑی نحیف اور کمزور ہو گئی تھی حضرت خدیجہ، بڑی کمزور ہو گئی تھی. شیب ابی طالب کے دور کے بعد گھر میں جب ایک مرتبہ پیغمبر کو بلایا اس بیوی نے، عرض کرتے یا رسول اللہ، عجیب ہے یہ بیوی کہہ سکتی تھی اے اللہ کے رسول میں نے اپنا سارا مال آپ کو دے دیا ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میں بھوکی ہوں، میں بیمار ہوں. بیوی نے نہیں کہا مجھے کھانا لا کے دے، مجھے دوائی لا کے دے. بیوی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک عرض کروں. پیغمبر نے فرمایا کہو خدیجہ جو کہنا چاہتی ہوں. حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر زندگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. اگر زندگی میں خدیجہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، خدیجہ معافی چاہتی ہے، خدیجہ کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے رسول. پیغمبر نے فرمایا خدیجہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ پھر پوچھا حضرت خدیجہ نے یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے. اتنی قربانیاں دینے والی بیوی. جب آخری لمحے آئے نا زندگی کے آخری لمحات، جب بیوی کے وفات کا مرحلہ آیا، کچھ وصیتیں کی. یا رسول اللہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد شادی کر لینا. اے اللہ کے رسول میرے بعد شادی کر لینا، شادی ضرور کرنا. دوسری وصیت کی یا رسول اللہ میری ایک اور عرض ہے، وہ عرض یہ ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں آئے لیکن ایک خیال رکھنا میری فاطمہ چھوٹی ہے، میری فاطمہ کا سن چھوٹا ہے. اللہ کے رسول میری فاطمہ کا خیال رکھنا، کوئی میری فاطمہ سے بلند آواز سے بات نہ کرے. علماء نے لکھا ایک اور جملہ ملتا ہے، اگر سنو گے بیوی حضرت خدیجہ نے ایک اور وصیت کی یا رسول اللہ ذرا خیال رکھنا میری بیٹی فاطمہ کو کوئی تماچے نہ مارے، میری بیٹی فاطمہ کو کوئی تماچے نہ مارے. اللہ خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں مولا کائنات کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا. حضرت سیدہ فاطمہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا. راستے میں نے کیا دیکھا، علی نے زار و قطار رونا شروع کیا. کبھی نہ رونے والے علی نے بلند آواز سے چیخ کر رونا شروع کر دیا. میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا وجہ ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس مجھے زہرا کی غریبی یاد آ گیا، مجھے فاطمہ کی غریبی کا ایک لمحہ یاد آ گیا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں مولا بتائیے کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ اگر سنو گے معافی چاہوں گا سادات مومنین سے. مولا نے فرمایا عبداللہ ابن عباس جب حضرت زہرا جب تک زندہ رہی
جب تک زندہ رہی اپنا بایاں رخسارہ چھپائے بائیں رخسار پر نقاب ہوتا تھا، لیکن جب میں زہرا کی شہادت کے بعد حسن دے رہا تھا، جب میں نے زہرا کے رخسار سے نقاب ہٹایا تو زہرا کا رخسار پر خون جما گیا تھا، ظالم کے تماچوں کے نشان سے اجرکم اللہ، خدا کو سوائے ہم اہل بیت کے کوئی عمل نہیں۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ بھی تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ پیغمبر کرم اسلام کو جب لوگ پتھر مارتے تھے یہ بی بی پیغمبر کے آگے آ جایا کرتی تھی۔ رسالت کے دفاع کرنے والی بی بی ایک مرتبہ پتھر مارتے مارتے جب کفار مشرکین حضرت خدیجہ کے گھر تک پہنچ گئے تو اس بی بی نے ایک جملہ کہا، اور لوگ چاہتے تھے کہ گھر میں گھس جائیں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، اگر تمہاری غیرت اور شرم نہیں ہے ایک خاتون کے گھر میں آتے ہو، خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کافر تھے مشرک تھے، جب یہ جملہ حضرت خدیجہ نے کہا بڑی غیرت آ گئی، ان کو سارے واپس چلے گئے، لیکن میں قربان حضرت فاطمہ کی مصیبت پر۔ بی بی کہتی رہی ہے ظالمو گھر میں حسن و حسین ہے، کہا ہم اس گھر کو آگ لگائیں گے، دروازے کو جلائیں گے، علی کو باہر نکالو۔ نبی کی بیٹی نے کہا اس گھر میں تو حسن و حسین ہے، تم اس کو آگ لگاؤ گے۔ پھر بی بی نے کہا اس گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، سنیب ابن قیس روایت کرتا ہے، کہتے ابو ذر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، جب نبی کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا تو میں مدینے میں نہیں تھا، مدینے سے باہر تھا۔ جب میں واپس مدینے آیا میں نے سلمان سے پوچھا، میں نے کہا سلمان میں نے سنا ہے کہ نبی کی بیٹی کے گھر میں مسلمان بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ روایت کے جملے سلمان سر پیٹ کے کہتا ہے ابو ذر اگر اتنا ظلم ہوتا تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن جب ظالم رسول کی بیٹی کے گھر میں آئے، زہرا کے سر پر چادر نہیں تھی، زہرا کہتی رہی انی مکشوفۃ الراس، اے ظالم میرے سر پہ ردا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، بس تو جملے ختم کر رہا ہوں۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا تو سب سے پہلا مقدمہ جو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا وہ حضرت محسن کا مقدمہ ہوگا، حضرت محسن کی شہادت کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ اور تاریخ نے لکھا دو بیویاں آئیں گی، جب پیغمبر فرمائیں گے نا علی کو یا علی جاؤ میری بیٹی زہرا کو لے آؤ، میدان محشر میں میری بیٹی آئے میری امت کی شفاعت کرے، مولا علی جائیں گے، حضرت سیدہ جب آئیں گی ساتھ حضرت خدیجہ ہوگی، لیکن حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہوگا، حضرت محسن کا لاشا ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں کیوں ہوگا، حضرت فاطمہ کیوں نہیں اٹھا کے لائے گی؟ تاریخ نے لکھا حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہوگا، اور بی بی خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گی خدایا میرے اس محسن کا کیا قصور تھا جسے دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا گیا؟ اور پھر حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دو کٹے ہوئے بازو ہوں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرمائیں گے بیٹی فاطمہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ بی بی عرض کریں گی بابا جان میں اپنے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لائی ہوں، یہ آپ کی امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا